Yes sir, you were talking about reconciliation, but this seems too far. ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ رویہ اگر آپ کا ہے تو آپ جانیں اور ملک جانے. یہ ملک ان چیزوں سے چلتا نہیں ہے. ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے. اور ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا جب جماعت میں تھے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. لیکن ہم نے وہی سارے کام پی ایم ایل این نے ریپیٹ کیے جو ہم کہا کرتے تھے پبلکلی. یہ چیزیں غلط ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. If I may, کون سی ایسی چیزیں آپ پن پوائنٹڈ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر بہت کلیئر کٹ اگریمنٹ ہو؟ ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنا, ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنا, ایک دوسرے کی حد تک کرنے کی کوشش کرنا, الزامات لگانا, یہ باتیں درست نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کی اپنی غلطیاں ہیں, وہ غلطیاں بھگت رہے ہیں. اور سر عباسی صاحب, اب یہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے یہ اس میں ایک نیا اینگل ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پورے 9 مئی کے کیسز میں چونکہ ایک عدالت نے یہ کنسینٹ دی ہے کہ خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کر لیں, سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے, لیکن ان کی پارٹی مسلسل ریزسٹ بھی کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کا ہونا چاہیے پولیگرافک ٹیسٹ, ان کا ہونا چاہیے جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے, سو آن اینڈ سو فورتھ. ڈو یو تھنک کہ ریزسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی اپنی طرف کی یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ کسی کا نہیں ہوا آج تک, تو فارمر پرائم منسٹر کا کیوں کر رہے ہیں؟ پولیگرافک ٹیسٹ کی جہاں تک میری نالج ہے, ہمارے قانون شہادت میں گنجائش نہیں ہے. اس کو وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا. یہ وکیل بہتر جواب دیں گے. جہاں تک میری نالج ہے یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے ہمارے عدالت کے ٹرائل میں. ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے. پھر میں بھی یہ کہوں گا کہ جو الزام لگاتے ہیں ان سے بھی کوئی پولیگرافک ٹیسٹ کر لیں. پھر میں بھی چاہوں گا, میں نے 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں, تو نیب کے آئی اوز کو بلائیں اور ان کا پولیگرافک ٹیسٹ کریں کہ تم یہ جھوٹے مقدمے بناتے تھے. اور پولیگرافک ٹیسٹ کے اندر بڑی وہ آسان کام نہیں ہوتا, کہ وہ اس کو انٹرپریٹیشن بڑی مشکل ہوتی ہے. مشکل. اور وہ کہہ رہے تھے وہ مطلب ٹیمپرنگ کا بھی خدشہ ہے کہ اگر حکومت کر رہی ہے. جی بالکل بالکل. وہ پولیگرافک ٹیسٹ ہم ہر روز نئی انوکھی چیزیں بنا لیتے ہیں. ہاں, آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مقدمے بنے ہیں اس ملک کے پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف ہمیشہ ثابت ہوئے ہیں کہ غلط ہیں. تو اب عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں, کل پتہ چلے گا یہ بھی مقدمے غلط تھے, لیکن جیل تو ہو گئی, جیل تو کٹ گئی. ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی, لیکن مقدمہ وقت نے ثابت کیا کہ شہادتیں بھی غلط تھیں, ججوں پہ بھی دباؤ تھا. بعد میں چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت چیزیں کھلتی ہیں جو کہ ملک کا نقصان ہو جاتا ہے, ملک کا تو نقصان ہو گیا. اچھا باسی صاحب, ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اب پاکستان نے جو مارکا جیتا بھارت کے ساتھ, مطلب اس پہ بھی who do you think deserves due credit for this win? کیونکہ جو the people of Pakistan. The people of Pakistan. جنگ ہمیشہ عوام جیتتے ہیں, قوم جیتتی ہے. ظاہر ہے مطلب قوم پیچھے کھڑی رہی, جو قوم قربانیاں دیتی ہے, قوم قربانیاں دیتی ہے. فوج کی ذمہ داری ہونی, آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ جنگ لڑتی ہے, لیکن جنگیں ہمیشہ قوم جیتا کرتی ہیں. تو یہ ہماری قوم کی ہم سب کی فتح ہے. اور یہ حکومت کو بھی اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ انہوں نے بہتر اسٹریٹجی بنائی ہے. ڈپلومیٹکلی کہتے ہیں ڈار صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے. سب نے اچھا کام کیا, سب کو میڈل دے دیں. یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے, کس کو کریڈٹ ہے, سب کو کریڈٹ دے دیں. اور میں پھر کہوں گا کہ آپ کو کریڈٹ ہوگا جب آپ اس ملک کے مسائل حل کریں گے. یہ مہربانی کریں اس ملک پہ کہ آج اپنے ملک کو مضبوط کریں. انڈیا سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ یقین کریں. ریئلی؟ بالکل. میں نہیں سمجھتا انڈیا سے آپ کو خطرہ ہونا چاہیے. وہاں پر وہ خزدار میں بھی بلوچستان میں کاروائیاں کروا رہے ہیں. آپ مقابلہ کرتے آئے ہیں, مقابلہ کرتے رہیں گے, آپ کریں گے مقابلہ. اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس میں ہمیشہ جیتے گا. مجھے خطرہ اس نفاق سے, اس تفریق سے ہے جو ملک کے اندر آ ہے, جہاں پر سیاسی نظام نہیں چل رہا, جہاں پر معاشی نظام نہیں چل رہا, جہاں معیشت کمزور ہوتی جا رہی ہے, لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں, جہاں پر کاروبار کے مواقع نہیں ہیں, روزگار نہیں ہے. یہ آپ کے اصل مسائل ہیں. بٹ اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے وہ ابھی تو نہیں ہے فائنانس منسٹر, لیکن ہمیشہ ان کی بات, یہ چلیں ایک ٹوٹیلٹی میں گورنمنٹ کی بات یہی ہے کہ معیشت کو تو ہم نے کس نہج سے لا کر کہاں کھڑا کر دیا. لائک نو ادر ہم نے معیشت کو امپروو کیا, سارے بین الاقوامی ادارے ہم پہ کنفائڈ کرنے لگے ہیں دوبارہ, IMF ہمارے ساتھ آ گیا ہے,